الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين اہل جنت کا ذکر ہوا کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اور فرمایا جو حوریں ان کو ملیں گی ان کی مثال انڈے کی طرح ہے، جس طرح انڈا صاف شفاف ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی پاک صاف اور شفاف ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، جس طرح کہ انڈا جو ہوتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے اسی طرح وہ حوریں بھی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ یہ اہل جنت جو ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو گردن موڑنی پڑتی ہے یا بات چیت میں خلل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن فرمایا ایسا نہیں، آمنے سامنے۔ وہاں صوفوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یا تو کرائے پہ لینے پڑتے نا کسی جلسے میں یا کسی اس میں، تو وہاں یہ حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آمنے سامنے بیٹھ کے پیچھے نہیں بیٹھے کہ مڑنا پڑے یا تکلیف اٹھانی پڑے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا کہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اہل جنت کہیں گے یار دنیا میں میرا ایک دوست تھا، آپس میں بات کریں گے تو ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، اس کا ذکر کرے گا وہ۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک کہنے والا کہے گا ان میں سے کہ انی کان لی قرین، میرا دنیا میں ایک دوست تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، اور مجھ سے وہ کہتا تھا کہ تو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ان باتوں کو مانتا ہے۔ کون سی باتیں؟ وہ دوست مجھے کیا کہتا تھا کہ یہ باتیں تو مانتا ہے؟ کون سی باتیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، اس بات کو تو مانتا ہے؟ وہ میرا دوست مجھے کیا کہتا تھا، یعنی گویا کہ وہ آخرت کا منکر تھا، اور مجھے بھی کہتا تھا کہ بھئی تو ان باتوں کو مانتا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو قیامت کے دن یہ جو دوست ہے جس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تو ان باتوں کو مانتا ہے کہ مریں گے، نہیں حساب کتاب ہوگا، اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تو قیامت کے دن پھر اللہ پاک اس جنتی سے پوچھیں گے کہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے جو تجھے یہ بات کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، اس پہ اطلاع ہونا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دکھا دے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فَأَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس کو وہ دکھایا جائے گا، وہ جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ حالانکہ جنت اور جہنم دونوں دور دور ہوں گے، لیکن اللہ کی شان ہے وہ اس کو اس کا وہ ساتھی دکھا دیں گے۔ فَأَطَّلَعَ فَرَآهُ، اس کو وہ دکھایا جائے گا تو وہ دیکھے گا فی سواء الجحیم، کہ وہ دوزخ کے درمیان ہے۔ جو دنیا میں کیا کہتا تھا کہ بھئی تو ان باتوں کو مانتا ہے، تو وہ تو مانتا تھا جس طرح ہم مانتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو
نہیں مانتے. کئی ایسے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، چلو مولوی اپنا کام کر، ہمیں تنگ نہ کر، ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. تو وہ دکھائے جائیں گے. پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو منکر تھے آخرت کے، اللہ کے دیدار کے، یا جنت یا جہنم کے منکر تھے، تو یہ دونوں دوست وہاں پھر ملیں گے. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم. اور پھر یہ جنتی کیا کہے گا؟ قال تاللہ ان کدت لتردین. اللہ کی قسم اگر میں تیرا ساتھ دیتا تو آج میں بھی یہاں ہوتا. قال تاللہ ان کدت لتردین، میں بھی تباہ ہو جاتا، تیرے ساتھ جہنم میں بھی جاتا. تو آخرت کی فکر جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے انسان گناہ سے بچتا ہے. آخرت کی فکر کیا ہے؟ کہ اگر آخرت کی فکر نہ ہو، جو مرضی کرو، پوچھ جو نہیں ہے. یہاں اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں اور ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو پیسوں کے مالک ہے تو مرضی سے خرچ کرتے ہیں، جہاں مرضی لگائیں. لیکن نہیں، جن کو آخرت کی فکر ہے وہ دیکھ کے لگائیں گے کہ ادھر جائز ہے، ادھر ناجائز ہے. وہ پیسے بھی دیکھ کے لگائیں گے، وہ عمل بھی دیکھ کے کریں گے کہ بھئی یہ کام میں نہیں کرتے، ناجائز. فرمایا قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم اگر میں بھی تیرا ساتھ دیتا تو آج میں بھی جہنم کے درمیان ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ پکڑ کر حاضر کیا جاتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. پھر فرمایا کہ افما نحن بمیتین. جنت میں پھر کہیں گے کہ اب پھر مریں گے. یعنی قیامت میں جا کے جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے فما نحن بمیتین، پھر بھی مرنا شرنا ہوگا. تو جنت میں دوبارہ مرنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. وہ جو ہماری پہلی موت تھی وہی تھی، اب دوبارہ موت نہیں ہے اور نہ عذاب ہے. الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان ھذا لہو الفوز العظیم. اور یہ جو کامیابی ہے جنت میں پہنچ جانا، یہ بڑی کامیابی ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم. یہ کامیابی تو جنت ایسی جگہ ہے کہ نہ موت ہے اور نہ جناب کوئی مصیبت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، مزے ہی مزے ہیں. اس کے لیے بس یہ کوشش ہے ہماری، ہر بندہ کوشش کرے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور یہاں بیچ کے فرمایا کہ اب دوبارہ تم نے اس میں جانے کے لیے کوشش کرنی. تو کوشش کے لیے ہمیں کدھر بھیجا گیا؟ ہم کیا سمجھ بیٹھے؟ ہم کیا سمجھ بیٹھے؟ بس یہ ہے زندگی. فرمایا فما نحن بمیتین، پھر مریں گے؟ تو جواب ہے الا موتتنا الاولی، نہیں، وہی پہلی والی موت ہے. وما نحن بمعذبین، اور نہ کوئی عذاب ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے جو ہم جنت میں پہنچ گئے. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. سب نے مرنا ہے اور جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہاں اللہ پاک ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ تو بڑی کامیابی ہے. کون سی؟ کہ جنت میں چلے گئے. اللہ ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. جب یہ بڑی کامیابی ہے تو اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، محنت عمل کرنا پڑے گا.
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو جنت تو عمل سے بنی، عمل یہ نماز کے لیے آنا، اپنے جائز کاموں کے لیے جانا، اخلاق سے پیش آنا، نیکیوں میں دوڑ کے جانا نیکی کی طرف، فاستبقوا الخیرات، دوڑو نیکی کی طرف دوڑو، اور ہم پیچھے ہٹتے ہیں، چلو یار میرے کو نہیں آتا یہی کرے۔ ہاں جی، یہ جو تبلیغ والے ہوتے ہیں نا، کہتے یار سے روزے کے لیے جاؤ، اتنے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار میرے پاس تو نہیں، میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے اس مصروفیت کو چھوڑنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ اور اس دور میں اگر کسی نے ہدایت پانی ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، نہ جلسہ ہے، نہ جلوس ہے، نہ محفل ہے، نہ نعت خوانی ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی کام ہے۔ جس طرح ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، وہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب آپ پہلی دفعہ آئے ہو، تو وہ کہتا ہے جی ہاں، یہ ذرا اپنی نماز تو سنا دو، تو وہ سنانا شروع کر دے کہ اس میں 100 غلطیاں نکل آئیں، تو وہ دوبارہ سنیں گے، تیسری دفعہ سنیں گے، کیونکہ وہ گئے ہی اسی کام کے لیے، پریکٹیکل کے لیے گئے، اس کی وہ غلطیاں نکل جائیں گی۔ اچھا بھائی صاحب زکوٰۃ کیا ہے، کب فرض ہوتی ہے، وہ اس کو بتائیں گے۔ تو یہ تبلیغ میں یہ ساری باتیں سیکھی جاتی ہیں، اور دنیا میں کامیاب ترین جو لوگ ہیں وہ یہی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔